بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے وادی طائف بیان کروں گی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات کے بعد قریش نے مسلمانوں پر ظلم و ستم میں اضافہ کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام حسب معمول تمام تکالیف کو خاموشی کے ساتھ برداشت کرتے رہے۔ مکہ والوں کی طرف سے نا امید ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا کہ طائف جو مکہ کے قریب ہی تھا وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ کرے، شاید وہاں کے لوگ صداقت کو قبول کر لیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر وہاں پہنچے، لیکن وہاں کے رئیسوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریش سے بھی بدتر سلوک کیا، لہٰذا دوسرے دن ہی وہاں سے واپس آ گئے۔ ایک شریف آدمی کی حمایت میں مکہ پہنچے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کی یہ صورت اختیار کی کہ مختلف مقامات پر جو بازار میلے لگتے تھے ان میں جاتے اور لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیتے، لیکن ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوتا اور ہر جگہ آپ کی برائیاں کرتا تاکہ جو اثر آپ کی تقریر سے پیدا ہو وہ زائل ہو جائے۔ دشمنی اسے ہی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دشمنان اسلام بھی ہر وقت تکالیف پہنچانے پر تیار رہتے تھے۔ ہر ممکن تکلیف آپ کو بے دریغ پہنچائی جاتی۔ ایک دفعہ سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تکلیفوں سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دشمنوں کے حق میں بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خباب، میں دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرا کام بد دعا کرنا نہیں۔ وہ دن جلد آئے گا جب تمام ملک میں امن و امان قائم ہو جائے گا، کوئی شخص سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے خوف نہ کرے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ 10 نبوی میں حج کے موقع پر مدینہ سے کچھ لوگ حسب معمول حج ادا کرنے مکہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو توجہ سے سنتے رہے۔ ان میں سے 6 شخص اسی وقت ایمان لے آئے جو بنی خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے واپس جا کر اپنے دوستوں میں اس بات کا تذکرہ کیا۔ دوسرے سال 12 آدمی ایمان لے آئے اور تیسرے سال 72 آدمی مسلمان ہوئے۔ درخواست کی کہ کسی معلم کو عقائد ارکان اسلام کی تعلیم کے لیے مدینہ بھیجا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خدمت میں مقرر فرمایا۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر سیدنا سعد بن زرارہ کے گھر قیام کیا اور ایسے خلوص اور جوش کے ساتھ تبلیغ کی کہ تھوڑے دنوں میں مدینہ سے قبا تک گھر گھر اسلام پھیل گیا۔ چند بار قبیلہ اوس کے سردار کو تبلیغ کی جن کا نام سعد تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سعد تمام قبیلہ سمیت مسلمان ہو گئے۔ جب مدینہ میں اسلام کا چرچا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کا مشورہ دیا اور تھوڑے دنوں کے بعد خود بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا سبب یہ ہوا کہ قریش نے جب مدینہ میں اسلام کی دن دگنی چار چوگنی ترقی کا حال سنا تو ان کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دینا چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع پہنچی تو اللہ کا حکم نازل ہوا کہ آپ بھی مدینہ ہجرت فرما لیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات جبکہ قریش آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ تیار کر رہے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر اونٹ پر سوار ہو کر راتوں رات مکہ سے باہر نکل گئے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ جو ایک غار میں پوشیدہ ہو گئے جو آج بھی غار ثور کے نام سے موجود اور جبل ثور میں واقع ہے۔ صبح کو جب قریش کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں موجود نہیں تو چاروں طرف تلاش کرنا شروع کیا۔ بستر کے پاس آ کر دیکھا تو معلوم ہوا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں۔ بہت غضبناک ہوئے اور کہا، کیوں علی،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ فرمایا تم مجھے سپرد کر کے گئے تھے، پھر مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ یہاں سے مایوس ہو کر تلاش کرتے ہوئے اس غار کے قریب آ پہنچے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے مضطرب ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن سر پر آ پہنچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ادھر ادھر تلاش کرنے کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع پا کر نکلے اور پیدل روانہ ہو گئے۔ دوسرے دن خوش قسمتی سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے سامان تجارت لے کر واپس آ رہے تھے، راستے میں مل گئے۔ انہوں نے لباس، خوراک اور سواری کا انتظام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخیر و عافیت مدینہ سے 3 میل کے قریب قباء میں پہنچے۔ یہاں تمام مسلمانوں نے آپ کا استقبال کیا۔ پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک مسجد کی تعمیر کروائی جس کا نام قباء ہے۔ پھر مدینہ پہنچے۔ جمعے کا دن تھا۔ 4 اکتوبر 622 عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہلا جمعہ پڑھایا اور پہلا خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی سعادت سیدنا ابو ایوب انصاری کے حصے میں آئی۔ ان کے مکان میں سرکار دو عالم اترے۔ اسلام کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر تھی اور اس کے بعد اپنی نیک بیویوں کے لیے مسجد کے ارد گرد مکان تیار کروائے۔ سب سے ضروری بات جماعت کے ساتھ نماز سے مسجد کے بن جانے کا لازمی نتیجہ تھا۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے سیدنا بلال کو اذان دینے کا حکم دیا۔ اس میں نماز کی اطلاع کے علاوہ اسلام کے اصولوں کی تبلیغ بھی مد نظر تھی۔ مدینہ کے مسلمان انصاریوں نے مکہ سے آئے ہوئے مسلمان یعنی مہاجرین کے ساتھ بالکل حقیقی بھائیوں جیسا سلوک کیا، جس کی مثال دنیا بھر ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر، ایک انصار کا آپس میں بھائی چارہ قائم کر دیا۔ اپنا بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا جو چچا زاد بھائی تھے۔ سب لوگ بسہولت رہنے لگے۔ 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے موافق بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔